دور دراز کے پہاڑوں کے پار ایک ایسا جنگل تھا جس کا نام کسی نقشے پر نہیں تھا۔ ایک لڑکی تھی، نام تھا لیا۔ نہ وہ شہزادی تھی نہ جادوگرنی، بس ایک عام سی لڑکی جو ہمیشہ کچھ ڈھونڈتی رہتی تھی، شاید خود کو۔ لیا نے سنا تھا کہ پہاڑوں کے اس پار ایک جنگل ہے جو ہر اس شخص کو بدل دیتا ہے جو وہاں قدم رکھے۔ ایک دن وہ خاموشی سے گھر چھوڑ کر چل دی، بنا کسی کو بتائے۔ لیا کے قدم جیسے ہی جنگل میں پڑے، سب کچھ بدل گیا۔ وقت رک گیا، دن رات یادیں سب دھندلے ہونے شروع ہو گئے۔ جنگل زندہ تھا، وہ سانس لیتا، سوچتا اور شاید محسوس بھی کرتا تھا۔ لیا کو ایسا لگا جیسے درخت اسے جانتے ہوں، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک درخت کی جڑوں سے ایک مدھم سی روشنی ظاہر ہوئی اور ایک آواز آئی، تم دیر سے آئی ہو لیکن شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ لیا نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ آواز نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو ہر کہانی کے درمیان دفن ہو جاتا ہے، ادھورا۔ لیا ایک چشمے کے قریب پہنچی جو آئینے کی طرح شفاف تھا، لیکن اس میں پانی نہیں، یادیں تھیں۔ لیا نے اپنے بچپن، اپنی ماں کی لوری اور اپنے چھوٹے بھائی کی مسکراہٹ کو پانی میں تیرتے دیکھا۔ پھر چشمے میں ایک نئی یاد بنی، ایک لڑکا، اجنبی لیکن جانا پہچانا سا۔ لیا نے پوچھا، کیا میں اسے جانتی ہوں؟ جنگل نے جواب دیا، نہیں، لیکن تم جان جاؤ گی اگر یہ کہانی مکمل ہوئی۔ لیا ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے، سب خاموش، ساکت، جیسے وقت میں قید ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی جنگل میں آئے لیکن واپس نہیں جا سکے۔ ہر کسی کی کہانی ادھوری تھی، کسی نے کسی کو چھوڑا، کسی نے خود کو کھو دیا۔ اور پھر ایک سایہ لیا کے سامنے آیا، وہی لڑکا چشمے کی یاد میں۔ میرا نام ایلن ہے، میں بھی اپنی کہانی مکمل کرنے آیا تھا لیکن رک گیا۔ لیا نے ہاتھ بڑھایا، شاید ہم ایک دوسرے کی کہانی مکمل کر سکتے ہیں۔ لیا اور ایلن ایک ساتھ ایک پراسرار دروازے تک پہنچے جو صرف ایک بار کھلتا ہے اگر دونوں کے دلوں میں سچ ہو۔ دروازہ کھلا، روشنی چھن کر پھیلی اور جنگل نے ان کے قدموں میں جھک کر کہا، ادھوری کہانی تبھی مکمل ہوتی ہے جب کوئی اسے سمجھنے کی کوشش کرے، نہ کہ صرف سننے کی۔ لیا اور ایلن ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں لیکن روشنی اچانک مدھم ہو جاتی ہے۔ ایلن کا وجود دھندلا ہونے لگتا ہے۔ لیا نے چیخ کر کہا، نہیں، ہم نے تو ابھی شروع کیا ہے۔ لیکن جنگل کی آخری سرگوشی سنائی دی، ہر کہانی مکمل نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں صرف جینے کے لیے ہوتی ہیں، ختم ہونے کے لیے نہیں۔ ایلن کے جانے کے بعد لیا کا دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ ایلن چلا گیا تھا، وہ جنگل جو زندہ لگتا تھا اب قبرستان کی طرح لگنے لگا تھا۔ لیکن وہ درخت جہاں سے روشنی نکلی تھی دوبارہ ہلکی سی چمکنے لگی۔ درخت کی سرگوشی ہوئی، اگر کہانی ختم لگے تو وہ نیا باب لکھنے کا وقت ہے۔ لیا کو درخت کی جڑوں میں ایک چمکتا بیج ملا۔ آواز آئی، یہ بیج تمہیں ایک موقع دے سکتا ہے اگر تم واقعی ہی مکمل ہونے کا انتخاب کرو۔ لیا نے بیج کو ہاتھ میں لیا اور اسے دل سے لگایا۔ بیج روشنی میں بدل گیا اور اس کے ارد گرد سب کچھ بدلنے لگا۔ جنگل دوبارہ سانس لینے لگا۔ لیا ایک نئی جگہ پہنچی، وادی وقت۔ یہاں پر درخت وقت کے کسی لمحے کو محفوظ رکھتا تھا۔ وہ ایک درخت کے پاس پہنچی جس پر ایلن کا نام لکھا تھا۔ درخت کی چھال سے ایک روشنی نکلی اور لیا اس روشنی میں ایلن کو دوبارہ دیکھ سکی۔ لیکن یہ ایلن ماضی کا نہیں تھا، یہ تو وہ ایلن تھا جو زندہ ہو سکتا تھا اگر لیا ہمت کرے۔ ایک پراسرار آواز آئی کہ اگر تم ایلن کو واپس لانا چاہتی ہو تو تمہیں خود اپنا سب کچھ ترک کرنا ہوگا۔
اپنی یادیں، اپنی شناخت، حتیٰ کہ خود جنگل سے نکلنے کا راستہ بھی۔ لیا نے کہا اگر وہ کہانی ادھوری ہے تو میں مکمل ہونے کے لیے سب کچھ قربان کروں گی۔ روشنی پھیل گئی اور لیا زمین پر گر گئی۔ لیا آنکھیں کھولتی ہے، اب وہ ایک نئی جگہ پر ہے۔ جنگل کی روشنی بدل گئی ہے اور سامنے ایلن کھڑا ہے، مکمل زندہ، حیران۔ ایلن نے لیا کو دیکھا تو بولا لیا کیا تم؟ لیا مسکرائی اور کہنے لگی ایلن ہم نے کہانی مکمل کر لی۔ لیا اور ایلن ایک ساتھ اس چشمے کے پاس واپس آئے۔ اب وہ چشمہ صرف یادیں نہیں بلکہ نئی زندگی دکھاتا تھا۔ جنگل میں بہار آ چکی تھی، ادھورے لوگ بھی ایک ایک کر کے مکمل ہو کر واپس اپنی دنیاؤں کو جانے لگے۔ اب جنگل صرف خوف کی علامت نہیں، وہ نئی شروعات کا استعارہ بن چکا تھا۔ لیا اور ایلن جنگل کے کنارے پہنچتے ہیں۔ لیا کہتی ہے کبھی لگا تھا ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، لیکن شاید جنگل ہمیں تبھی چھوڑتا ہے جب ہم خود کو پا لیتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ واپس دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اب وہ بدل چکے تھے، اندر سے مکمل، ایک دوسرے کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہر کہانی مکمل ہوتی ہے، لیکن کچھ کہانیاں صرف مکمل نہیں ہوتی، وہ آگے بھی چلتی ہیں، لیا اور ایلن کی طرح۔ لیا اور ایلن ایک خوبصورت گاؤں میں ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی لائبریری بناتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں انجان جنگل، جہاں ہر آنے والا اپنی کہانی لکھتا ہے اور کوئی بھی اب ادھورا نہیں رہتا۔